اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آریہ لوگوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ بہت خوبصورت اور اسلامی روایات کے عین مطابق تھا۔ وہ اللہ جسے ایشور کہتے تھے ان کے بارے میں البیرونی نے جو اپنی کتاب میں تبصرہ کیا وہ میں نے بتایا تھا کہ خدا کے متعلق ابتدائی زمانے میں ہندوؤں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ واحد غیر فانی، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام ہے، وہ مختار مطلق ہے اور قادر مطلق ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے اور وہ رب ہے، اپنی سلطانی میں لاسانی ہے، نہ اس سے کوئی مشابہ ہے نہ وہ کسی کے مشابہ ہے۔ آریہ دھرم کی یہ جو آریہ دھرم کا جو بنیاد ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت تھی۔ یہاں پہ میں نے عرض کیا جو دراوڑ قوم آئی ہوئی تھی اس سے پہلے وہ ایک مشرک قوم تھی۔ ہمیں ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہیں، موہنجو دڑو ہڑپا سے جو مہریں ملی ہیں، یہ جو تحریریں ملی ہیں وہ پڑھی نہیں جا سکیں صحیح معنوں میں، تصاویر سے ہی کچھ اندازہ لگایا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ دراوڑ قوم کے زیر اثر مشرک تھے۔ اور یہاں پہ آ کے جب آہستہ 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 ویدوں میں تو ایشور ہی کا تذکرہ ہے، لیکن جب قدیم ہندوؤں اور آریوں کے مل کر جب ایک دھرم بنتا ہے تو اس کے اندر ایک عقیدہ جو بڑے ہی زور سے پیدا ہوا اور تقریباً آریوں کے بعد وہ آریوں نے بھی اسے قبول کر لیا اور ہندوستان کا مشترکہ عقیدہ بن گیا، جسے ہندوستان کی زبان کے اندر، ہندی زبان کے اندر آج آواگون کا نظریہ کہتے ہیں۔ آریوں کا عقیدہ تو تھا کہ موت کے بعد دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھر اخروی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور دوسری جو اخروی زندگی ہے یہ دائمی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انسان نیک ہو تو موت کے بعد وہ جنت میں جائے گا، اور گناہ گار ہوگا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں اسے اس کے مصائب بھگتنے ہوں گے جیسا جیسا اس نے کام کیا ہوگا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس عقیدے کو ہم اسی نظریے نے تناسخ یا آواگون کے نظریے کے اندر بدل دیا۔ یہ آواگون کا نظریہ ہے کیا؟ اب جو اس وقت ہندو موجود ہیں سارے، ان میں یہ مشترک ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی
کا آغاز ہوگا، یہ زندگی بھی عرضی زندگی ہوگی، اس زمین پر ہی زندگی ہوگی۔ اگر تو کسی انسان نے اپنے پہلے جنم کے اندر اچھے کام کیے ہوں گے تو یہ کسی اچھی شکل میں پیدا ہوگا، انسانوں میں سے پیدا ہوگا اور دنیا کے اندر اچھے طریقے سے رہے گا اور دنیا کی بھلائیوں کو وہ پائے گا۔ لیکن اگر اس نے دنیا کے اندر برے کام کیے ہوں گے، سزا تو اس کی بھی ہے، برے کام کی سزا تو ملے گی لیکن اسی زندگی میں ملے گی۔ اور وہ سزا کیسے ملنی ہے؟ السلام علیکم۔ شکر شکر۔ ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی۔